بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جی ایم اے اسلامیات نیو کورس کے مطابق جو پیپر ہے اس کا 2022 کا، اس کے مطابق کہ دوسرا پیپر جو ہوتا ہے وہ حدیث شریف کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی کہ الحدیث الشریف مکمل، یہ 100 نمبر کا پیپر حدیث مبارکہ کے بارے میں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اس میں مختلف طرح سے یہ باتیں پوچھیں گے حدیث کے سند کے بھی اعتبار سے، ٹھیک ہے، اور حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کے اعتبار سے مختلف قسم کی یہ ہم سے سوالات اس میں پوچھیں گے۔ اس وجہ سے مکمل جو پیپر ہے یہ 100 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ پچھلے سال 2022 کا پیپر ہے، ایم اے پارٹ 1 اینول ایگزامینیشن 2022 کا ہے، یہ سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز نیو کورس کے مطابق، ٹھیک ہے، اس میں باقاعدہ لکھا بھی ہوا ہے۔ آج پیپر نمبر 2 الحدیث الشریف، 100 نمبر کا پیپر ہوگا، تو اس کو اب آئے ہم حل کرتے ہیں۔ اس کا مکمل پیپر پیٹرن دیکھتے ہیں کہ کس حوالے سے کتنے نمبر کا کون سا سوال ہوتا ہے اور وہ کیسے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو اہم بات اس پہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس نوٹ کو دھیان سے پڑھنا ہے آپ نے بھی، انہوں نے سوال کیسے حل کرنے ہیں اور کون سا سوال حل کرنا ہے یہاں پہ مکمل پہلے انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کوئی سے 5 سوال حل کریں، ٹھیک ہے، اب اس میں سوال زیادہ ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل گیا۔ سوال نمبر 1 لازمی ہے، اب انہوں نے پہلے ہی بتا دیا، جبکہ جو پہلا پیپر تھا ہمارا، پیپر جو پہلا تھا اس کا اسلامک اسٹڈیز کا ایم اے کا، اس میں اس سوال نمبر 1 کے بارے میں انہوں نے آخر میں بات کی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے پہلے ہی وضاحت کر دی، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال نمبر 1 لازمی ہے، یعنی کہ جو مختصر سوالات ہیں یہ لازمی حصہ ہے، یہ لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد حصہ اول، حصہ دوم میں سے ایک اور حصہ سوم میں سے کوئی سے 2 سوال حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ سوال نمبر 1 ہے، حصہ اول نہیں ہے، یہ سوال نمبر 1 ہے، حصہ اول اور حصہ دوم، یہ حصہ اول یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ حصہ دوم ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آگے حصہ سوم ہے۔ حصہ اول اس میں مکمل جو ہے 12 سوالات ہیں، ان کے مختصر جوابات دینے ہیں، ان میں سے 10 سوالوں کے مختصر جوابات دینے ہیں جس کے 20 نمبر ہوں گے، تو ایک سوال کے 2 نمبر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے شروع کریں گے حصہ معروضے سے نکل کے، پھر آگے آئیں گے میں حصہ اول کی طرف۔ اب یہ حصہ اول جو ہے اس میں 2 سوال ہیں، سوال نمبر 2 اور 3، ان میں سے انہوں نے کیا کہا ہوا، حصہ اول اور 2 میں سے ایک سوال حل کرنا ہے، یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی ہم ایک سوال حل کریں گے حجیت حدیث کے بارے میں یا صحیحین کی امتیازی خصوصیات، اس پر بات کریں گے، تو یہ ایک سوال جو ہے 15 نمبر کا ہے۔ حصہ اول میں سے ایک سوال حل کرنا ہے اور یہ ایک سوال 15 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد جو حصہ دوم ہے اس میں سے بھی ایک ہی سوال حل کرنا ہے اور یہ بھی سوال بھی 15 نمبر کا ہوگا، ٹھیک۔ حصہ دوم میں سے بھی ایک ہی سوال حل کرنا ہے اور یہ جو ہے ایک سوال 15 نمبر کا ہوگا۔ پہلے ہم نمبروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تفصیلی طور پہ میں آپ کو یہ سوالات پڑھ کے بھی تھوڑا سا بتا دوں گا کہ کس طرح کے سوالات ہیں اور کہاں کہاں سے انہوں نے یہ سوال دیے ہیں۔ اب آتے ہیں جی حصہ سوم کی طرف، یعنی کہ پیپر کا تیسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو چوتھا ہے سوال نمبر 1 جو مختصر سوالات ہیں ان کے سمیت، لیکن حصہ سوم، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حصہ میں انہوں نے ہمیں پیچھے پڑھا کہ اس کے بارے میں اس میں سے کوئی سے 2 سوال حل کرنے ہیں۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا دھیان سے، یہ بہت ایک مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ حصہ سوم، اب دیکھیں پڑھیں، اس حصہ میں ترجمہ کے 4 نمبر اور تشریح کے 8.5 نمبر ہوں گے، یعنی کہ ایک سوال، ایک جو جز ہے وہ 12.5 نمبر کا ہوگا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر یعنی کہ حصہ سوم کا 1 ہے، ویسے سوال نمبر 6، 7، 8 اور 9 حصہ سوم میں گویا کہ 4 سوال ہیں، اور اہم بات ہر سوال کے 2 جز ہیں، الف اور بے جز، الف اور بے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر سوال کے 2 جز ہیں، الف جز بے جز، ٹھیک ہے، الف جز اور بے جز۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ حصہ سوم میں سے کوئی سے 2 سوال حل کریں۔ اب اکثر ہو ایسا جاتا ہے کہ ہم ایک ہی سوال کے دونوں حصے حل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہمارے 2 سوال حل ہو گئے، ایسا نہیں ہے، ان کو 2 سوال نہیں سمجھنا۔ حصہ سوم کا جیسے الف جز ہے اور بے جز، اب دیکھیں یہ انہوں نے آگے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، 12.5 نمبر کا یہ ایک سوال ہے، اسی طرح دوسرا بھی جو الف جز ہے یہ 12.5 نمبر کا ہے اور جو بے جز ہے یہ بھی 12.5 نمبر کا ہی ہے، گویا کہ
ایک سوال مثلا سوال نمبر 6 کے ہم دونوں حصے حل کریں گے، حصہ الف اور حصہ بے، تو پھر ہمیں 25 نمبر ملیں گے. یہ نہیں کہ اس میں سے حصہ الف کر لیا، جز الف کر لیا اور سوال نمبر 7 کا بھی جز الف کر لیا تو ہمارے 50 نمبر مکمل ہو گئے. اس طرح نہیں، یہ جو 2 سوال ہم نے کرنے ہیں یعنی کہ 4 جز ہم کریں گے تو پھر جا کے ہمارے 50 نمبر بنے گے. 12.5 نمبر کا ایک جز ہے تو 2 جز ہوئے 25 نمبر کے اور 4 جز ہوئے 50 نمبر کے. تو حصہ اگر آپ نے سوال نمبر 6 کرنا ہے تو پھر اس کے آپ دونوں حصے آپ کو کرنے پڑیں گے. جز الف بھی دونوں جز اس کے آپ کو کرنا پڑیں گے، الف جز بھی اور بے جز بھی، یہ دونوں کرنا پڑیں گے. یہ نہیں کہ یہاں سے ایک کر لیا پھر سوال نمبر 7 کا الف کر لیا، 8 کا الف کر لیا، ایسا نہیں ہے. سوال نمبر 6 شروع کریں گے آپ، یا آپ سوال نمبر 6 کا آپ کو ایک جز آتا ہے ایک نہیں آتا، اس کو چھوڑ دیں. سوال نمبر 7 کی طرف آئیں. سوال نمبر 7 کا آپ کو الف جز بھی آتا ہے اور بے جز بھی آتا ہے تو اس کو کریں، تو اس کے آپ کے دونوں جز کرنے کے 25 نمبر ملیں گے. اسی طرح آپ کو سوال نمبر 8 نہیں آتا، الف جز آتا ہے بے نہیں آتا، ٹھیک ہے، بے آتا الف نہیں آتا، اس کو چھوڑ دیں. سوال نمبر 9 پہ آئیں، ٹھیک ہے، اس کے آپ دونوں جز کریں، الف جز بھی کریں اور بے جز بھی کریں. اس طرح ہوگا آپ کا صحیح پیپر. لیکن اگر آپ کو ان میں سے نہیں آ رہا، الف جز آ رہا ہے ایک کا، یعنی کہ مکمل سوال آپ کو ایک نہیں آ رہا، سوال نمبر 6 کا الف آ رہا ہے بے نہیں آ رہا، یا اس کا سوال نمبر 7 کا بے آ رہا الف نہیں آ رہا، اب آپ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا کوئی بھی سوال لکھیں، ٹھیک ہے. تو اس میں سے اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پیچھے دیکھ لیتے ہیں ہم انہوں نے کیا وضاحت کی ہے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ بنے آپ کے لیے. تو دیکھیں، حصہ سوم میں سے کوئی سے 2 سوال حل کریں، کوئی سے 2 سوال حل کریں، انہوں نے یہ لکھا ہے، کوئی سے 2 جز بھی نہیں لکھا، کوئی سے 2 سوال لکھیں. یہاں سے یہی سمجھ آ رہا ہے پیپر سے کہ ہم نے سوال نمبر 6 پورا کرنا ہے، اگر کریں گے تو سوال نمبر 7 بھی پورا کریں گے. یہ نہیں کہ ایک حصہ سوال نمبر 6 سے کر لیا، ایک حصہ سوال نمبر 7 سے کر لیا، ایک 8 سے کر لیا اور ایک 9 سے، تو 4 جز مکمل ہو گئے 50 نمبر کے. تو اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر آپ سوال نمبر 7 کو شروع کریں گے تو آپ کو دونوں جز کرنا پڑیں گے، پھر آپ کا ایک سوال نمبر 7 مکمل ہوگا. اسی طرح اگر آپ سوال نمبر 8 کو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بھی آپ کو دونوں ہی جز کرنا پڑیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں آپ کا مکمل سوال، یہ مکمل حدیث مبارکہ ہیں، اس کے اندر ساری احادیث مبارکہ ہی آئی ہوئی ہیں، وہ آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہے اور تشریح اور جو انہوں نے سوال اس بات کے متعلق پوچھا ہو وہ آپ نے حل کرنا ہے. اور پیچھے جو ہے مختصر سوالات کے اندر بہت ہی مختصر چیزیں پوچھی ہوئی ہیں. صحیح فکر یہ ایک کیا ہے، حدیث شرح کا نام ہے تو انہوں نے اس کے مصنف کا نام پوچھا ہوا ہے، ایک کتاب کا نام ہے اس کے مصنف کا نام، مدلس راوی کسے کہتے ہیں، راویوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، حدیث کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے اور حدیث کی کتابوں کے بارے میں بھی مکمل تفصیل سے انہوں نے اس بارے میں پوچھا ہوا ہے. تو یہ سارا آپ کا جو 100 نمبر کا پیپر ہوگا مکمل حدیث مبارکہ کے بارے میں ہوگا، اس کے مختلف یعنی کہ چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے، راوی کے بارے میں، کتاب کے بارے میں اور کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں. یہ مکمل پیپر اس بارے میں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کو دھیان سے ذرا سب سے پہلے اس نوٹ کو پڑھا کریں کہ ہم سے پوچھا کیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر جواب آپ نے لکھنا حل کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ آج ہمارا دوسرا پیپر ہو گیا، اس کو دھیان سے پڑھیے گا، اس کو دیکھیں پیپر پیٹرن کو اور اس کے مطابق تیاری کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. اللہ حافظ.